Subscribe now. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید کی سورہ الطلاق میں اللہ تعالیٰ کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا۔ قرآن مجید کی سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور ارشاد کا مفہوم ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ غالب حکمت والا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور ارشاد کا مفہوم ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور ارشاد کا مفہوم ہے، اور جب کسی کام کا عزم مصمم کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور ارشاد کا مفہوم ہے، مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا دل ڈر جاتا ہے، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور ارشاد کا مفہوم ہے، اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور ارشاد کا مفہوم ہے، اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔ قرآن مجید کی سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور ارشاد کا مفہوم ہے، اور اس خدائے زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے۔ نیکی کی باتیں دوسروں تک پہنچا کر اپنا دینی فریضہ ادا کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔